مصر، ایک نام جو ذہن میں آتے ہی ایک عظیم تہذیب کا تصور لاتا ہے، دنیا کی پہلی سپر پاور۔ لیکن یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جس کا عروج و زوال دونوں ہی پہلے سے لکھے جا چکے تھے۔ اور یہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے، ایک پیشن گوئی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دن مصر کو فتح کریں گے، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے اچھے سلوک کی تاکید بھی کی۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ مصری تھیں، تو یہ ایک بہت گہری بات تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مصر کی تقدیر اتنی اہم کیوں تھی؟ اس میں ایسا خاص کیا تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، تقریباً 5000 سال پیچھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سپر پاور کیسے وجود میں آئی اور اس کی طاقت کا اصل راز کیا تھا۔ دیکھیں، 5000 سال پہلے تہذیب کی بنیاد صرف ایک چیز پر تھی، اور وہ تھا پانی۔ جس کے پاس پانی تھا وہی طاقتور تھا، اور مصر کے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا دریائے نیل موجود تھا۔ اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی بادشاہ نارمر نے۔ اس نے نیل کے کنارے جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا اور دنیا کی پہلی بادشاہت قائم کی۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ بادشاہ نارمر کا نام اور اس کا یہ کارنامہ آج بھی 5000 سال پرانی تختیوں پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مصر کی طاقت بڑھتی گئی، اور پھر تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک ایسا دور جب حکمران خود کو دیوتا سمجھنے لگے۔ سوچیں ذرا، 1000 سال تک دنیا پر راج کرنے کے بعد فرعونوں کو یہ لگنے لگا کہ ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور تب انہوں نے تاریخ کا وہ دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ وہ صرف بادشاہ نہیں، وہ خدا ہیں۔ اور اس دعوے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پورا مذہبی نظام بنا ڈالا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی، فرعون ہی زمین پر خدا ہے، جنت میں جانا ہے تو فرعون کی خدمت کرو۔ اس سب کا مقصد صرف ایک تھا، بغاوت کا ہر راستہ بند کر دینا۔ اب جب کوئی خود کو خدا سمجھنے لگے تو اس کی اگلی خواہش کیا ہوگی؟ ظاہر ہے، موت کو ہرانا، لافانی ہو جانا۔ تو ان کے مذہب میں ایک نیا اصول شامل ہو گیا، وہ یہ کہ سچا خدا صرف وہی فرعون مانا جائے گا جس کا جسم مرنے کے بعد بھی بالکل ٹھیک ٹھاک محفوظ رہے۔ اور اسی دوڑ نے جنم دیا ممی بنانے کے اس پیچیدہ فن کو۔ ہوتا یہ تھا کہ فرعون کے مرنے کے بعد ماہر سرجن پہلے جسم سے سارا خون نکالتے، پھر ناک کے ذریعے دماغ نکالا جاتا، دل کو چھوڑ کر باقی سارے اعضاء نکال دیے جاتے۔ اس کے بعد جسم کو 40 دن تک ایک خاص نمکین پانی میں رکھا جاتا، پھر اس میں ریت بھری جاتی تاکہ اس کی شکل خراب نہ ہو، اور آخر میں اسے تیل اور شہد لگے کتان کے کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا۔ کمال کا عمل تھا یہ۔ لیکن خدا بننے کی یہ دوڑ صرف ممیوں تک محدود نہیں رہی۔ فرعون اب اپنی ممیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اہرام بن گئیں۔ ہر آنے والا فرعون چاہتا تھا کہ اس کا اہرام پچھلے والے سے بڑا اور شاندار ہو، اور اسی دوڑ کا نتیجہ تھا عظیم اہرام، جو 3800 سال تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہا۔ اس کے سائز کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج کی دنیا کی جو سب سے اونچی عمارت ہے، برج خلیفہ، اس جیسے 12 برج خلیفہ مل کر بھی وزن میں عظیم اہرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ سے بھی باہر ہے۔ لیکن اس جنون کی قیمت بہت بھاری پڑی۔ اہراموں کی تعمیر پر اتنا خرچ ہوا کہ نسلوں کے وسائل ختم ہو گئے اور پوری مصری معاشیت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ہزاروں سال میں پہلی بار مصر اپنی سپر پاور کی حیثیت کھونے کے قریب تھا، اور اسی کمزوری کے لمحے میں تقدیر نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس عظیم سلطنت میں دراڑیں پڑنا شروع ہوئیں، اور اسی دوران اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ عین اس وقت جب مصر معاشی تباہی سے دوچار تھا، ایک نوجوان غلام حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ذہانت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے ملک کو ایک بہت بڑے قحط سے بچایا اور معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کا پورا خاندان، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، مصر میں ہی عزت سے رہنے لگا۔ لیکن پھر نسلیں گزریں، ایک نئے فرعون کا دور آیا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور اگلے 400 سال وہ بدترین غلامی میں زندگی گزارتے رہے، اور ان کے دل میں بس ایک ہی امید تھی کہ ایک دن ایک نجات دہندہ پیغمبر آئے گا اور انہیں آزادی دلائے گا۔ اور پھر ایک دن فرعون کے دربار میں ایک نجومی آیا، اور اس نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جس نے فرعون کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری یہ 3000 سال پرانی سلطنت ختم کر دے گا۔
और यहाँ से कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ती है। ये वो तसादुम था जिसने मिस्र की तकदीर पर आखिरी मोहर लगा दी। ये सुनते ही फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए, लेकिन वो बच्चा जिसकी किस्मत में उसकी सल्तनत का जवाल लिखा था, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो इसी फिरौन के महल में पला बढ़ा और बड़े होकर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के सामने खड़े होकर उन्होंने सिर्फ एक ही मुतालबा किया, मेरे लोगों को आज़ाद करो। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हज़रत मूसा और फ़िरौन के इस वाक़े का जिक्र हमें बाइबल और कुरान में तो तफसील से मिलता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मिस्री तारीख की तख्तियों में इसका कोई जिक्र नहीं है, ना मूसा का, ना 6 लाख गुलामों के मुल्क छोड़कर जाने का। लेकिन एक हकीकत पर तारीख और आसमानी किताबें दोनों मुत्तफिक हैं, वो ये कि फ़िरौन रैमसेस और उसकी पूरी फ़ौज समंदर में डूब गई। इस वाक़े के बाद फ़िरौन की खुदाई का जो भ्रम था वो हमेशा के लिए टूट गया और मिस्र ज़वाल के एक ऐसे अंधेरे दौर में दाखिल हुआ जहां से वो फिर कभी निकल नहीं पाया। ये एक सुपर पावर के तौर पे मिस्र का खात्मा था। तो बस यहाँ से मिस्र का ज़वाल शुरू हो गया। आने वाली सदियों में पहले सिकंदर आज़म ने इसे फतह किया, फिर रूमी सल्तनत ने, और आखिरकार सन 641 ईस्वी में वो वक्त भी आ गया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई पूरी हुई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुस्लिम अफ़वाज ने मिस्र को फतह कर लिया। मिस्र की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आखिर इन सल्तनतों का अंजाम क्या होता है जो ये समझ बैठती हैं कि उन्हें कभी ज़वाल नहीं आ सकता।